بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ لیجیے ناظرین، پاکستانی مسلمان بھی آخرکار جاگ گیا۔ پاکستانی مسلمان کو بھی فلسطینیوں کی محبت جو ہے وہ ان کے دلوں میں جو ہے وہ موجود تھی، وہ اب کچھ سامنے نکلی ہے۔ اور آج کم از کم یہ ہوا ہے کہ شہر میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہوئے، فلسطینی جھنڈے لے کر لوگ جو ہے وہ شہروں میں گشت کرتے رہیں۔ تو آج جمعے کا دن تھا، جمعے کے بعد جو ہے یہ مظاہرے فلسطینیوں کی حمایت میں کیے گئے۔ دیر آیت درست آیت، گو کہ اسرائیل اور فلسطینی جو حماس نے جو حملہ کیا ہے، جو جنگ ہے، وہ ظاہر ایک ہفتے سے زیادہ اس بات کو ہو گیا ہے۔ اور فلسطینی جس طرح اسرائیل جو ہے وہ بچوں اور عورتوں کو اور جو سویلین ہیں ان پر جو بمباری کر کے جو ان کو شہید کر رہا ہے، اس کی ساری دنیا میں مذمت کی جا رہی ہے۔ اور میں آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ مسلمان جہاں جہاں بھی ہے وہ مظاہرے کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف اور حمایت کر رہے ہیں فلسطینیوں کی۔ یہاں تک کہ امریکہ جو کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، یہاں تک کہ امریکہ جو کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن جو امریکہ میں رہنے والے مسلمان ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے سے آئے ہوں، پاکستانی بھی اس میں شامل ہیں یقیناً، تو وہ مسلسل جو ہے خواتین، بچے، بوڑھے، جوان سب جو ہے فلسطینی جھنڈے لے کے نیو یارک میں اور مختلف ممالک میں جو ہے وہ فلسطینیوں کے حق میں جو ہے مظاہرے کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے پاکستانی جو اس معاملے میں سب سے زیادہ جو ہے پرجوش ہوتے تھے، سب سے زیادہ جو ہے وہ جوشیلے ہوتے تھے، لیکن ان کا جوش جو ہے، ان کا جو جذبہ ہے، وہ اس وقت کرکٹ میچ کی نظر ہوا ہے۔ اور پاکستانی مسلمان جو ہے وہ اس کی ساری توجہ جو ہے، اس کی ساری دلچسپی جو ہے وہ کرکٹ میچ پر ہے۔ وہ بھی ایک ایسے کرکٹ میچ پر جو دشمن ملک بھارت میں ہو رہا ہے، اور وہ بھارت، انڈیا جو ہے وہ بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، کھل کے کھڑا ہوا ہے۔ لیکن چونکہ میچ انڈیا میں ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم انڈیا میں میچ جو ہے دیکھنے میں زیادہ دلچسپی ہماری ہے، اور زیادہ ہمارے جو جذبہ ہے وہ سارا میچ جیتنے یا ہارنے یا جو بھی ہے اس کے اوپر ہے۔ لیکن فلسطینی والا معاملہ جو ہے وہ ایک ہفتے سے ٹھنڈا پڑا ہوا تھا۔ لیکن اب جو دو بڑی سیاسی جماعتیں، یعنی جو مذہبی جماعتیں کہلاتی ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، وہ دونوں مذہبی سیاسی دونوں ہیں، وہ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ، اب یہ بھی خیر سے آج میدان میں نکلے ہیں۔ سراج الحق صاحب بھی اب میدان میں نکلے ہیں، لاہور میں ریلی کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جو ہے وہ بڑا ہم ٹھوک کر جو ہے وہ میدان میں آ گئے ہیں اور فلسطینیوں کی حمایت میں جو ہے بیان دیا ہے۔ تو چلیں، دیر آیت درست آیت، نیند سے جاگے تو صحیح، فلسطینیوں کی حمایت میں جو ہے وہ نکلے تو صحیح، مظاہرہ کیا تو صحیح۔ پھر سراج الحق صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جناب نگراں وزیر اعظم ہیں کاکڑ صاحب، وہ جو ہے کھل کر ابھی تک جو ہے وہ کوئی بیان ان کا نہیں آیا، اور انہوں نے جو کچھ بیان دیا ہے وہ اپنا بیان جو ہے اس حوالے سے بہرحال وہ اس سے مطمئن نہیں ہے، اور جس طرح حکومت کی جانب سے اب تک جو موقع اختیار کیا جانا تھا وہ نہیں کیا گیا۔ جبکہ جو ایک TLP تحریک لبیک پاکستان، وہ سب سے زیادہ سرگرم ہے ان مظاہروں کے حوالے سے، اور اس کے جو قائد ہیں سعد رضوی صاحب، ان کا بڑا جو ہے وہ بڑا کھل کر بیان ان کا سامنے آیا ہے، حکومت کے خلاف بھی آیا ہے کہ جناب حکومت کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اسلام آباد میں سارے لوگ جو ہے وہ شاہراہ دستور پر جو ہے کھڑے ہو کر احتجاج کرتے فلسطینیوں کی حمایت میں اور اسرائیل کے خلاف۔ یہ کہنا تھا سعد رضوی صاحب کا، اور سعد رضوی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم ایک جو ہے وہ لانگ مارچ کی جو ہے وہ سوچ رہے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، اور یہ لانگ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد تک ہوگا، اسلام آباد میں ہوگا، اور جس میں ہم نگراں وزیر اعظم کو بھی دعوت دیں گے کہ وہ بھی اس میں شرکت کریں، اور کم از کم پورے پاکستان کے جو لوگ ہیں یہ اسلام آباد جمع ہو کر جو ہے اس مارچ میں شریک ہو کر جو ہے وہ فلسطینیوں سے اپنی محبت کا، یکجہتی کا اور حمایت کا جو ہے وہ اظہار کریں۔ تو تحریک لبیک جو ہے وہ اس وقت جو ہے بہت زیادہ اس فلسطینیوں کی حمایت میں جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ریلیاں بھی نکال رہی ہے، احتجاجی مظاہرے بھی کر رہی ہے اور بیانات بھی دے رہی ہے، اور اس حوالے سے وہ مطمئن نہیں ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ بجائے اس کے کہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہو، اس کی کوئی اس حوالے سے واضح پالیسی جو اب تک سامنے نہیں آئی ہے۔ یہ کہنا ہے سعد رضوی صاحب۔ جبکہ سعودی عرب میں
فلسطینیوں کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں, دعائیہ اجتماعات ہو رہے ہیں, تو کم از کم ظاہر ہے کہ سعودی عرب میں بھی فلسطینیوں کی حمایت میں جو ہے وہ مظاہرے ہو رہے ہیں, بلکہ جو ہے وہ دعائیہ اجتماعات ہو رہے ہیں, اور ان کے لیے فلسطینیوں کے لیے جو ہے وہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں. دوسری جانب جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, انہیں فلسطین کے مسلمانوں سے لگتا ہے کوئی غرض نہیں ہے, وہ اپنی صرف سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہیں, وہ اپنی جو سیاست چمکانے میں لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, سیاست بھی ضروری ہے, اس لیے کہ الیکشن اب کھیلنا ہے, اور الیکشن کی گو کہ ابھی تاریخ اعلان نہیں ہوئی, شیڈول کا اعلان نہیں ہوا, اور یہی کہا جا رہا ہے, یہی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ بھی جلد ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے ہی جو بعض سیاسی جماعتیں ہیں وہ بہت زیادہ اپنی جو ہے سرگرم ہو چکی ہیں, اور انہوں نے اپنی انتخابی مہم شروع کر چکی ہیں, وہ جس میں سب سے زیادہ جو پورے پاکستان میں جس طرح مہم چلا رہی ہے وہ مسلم لیگ نون ہے. وہ اس کو ایک بہانہ مل گیا ہے کہ جی اس کے مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں وہ 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں, لندن انہوں نے چھوڑ دیا ہے, سعودی عرب وہ پہنچ گئے ہیں, دبئی وہ آئیں گے, دبئی سے لاہور پہنچیں گے. تو مسلم لیگ نون نے بڑے پیمانے پر جو ہے اس کی نہ صرف تیاریاں جو ہے وہ شروع کر رکھی ہیں, بلکہ باقاعدہ جلسے بھی شروع کر دیے ہیں. خواجہ سعد رفیق نے راولپنڈی میں جلسہ کیا, شیخو پورہ میں جلسہ ہوا, اور مریم نواز تو سندھ پہنچ گئیں, سانگڑ میں انہوں نے جلسہ کیا, اور انہوں نے سندھ کے عوام کو جو ہے دعوت دی ہے کہ وہ سندھی ثقافت کے ساتھ جو ہے وہ لاہور آئیں, ہم ان کا استقبال کریں گے, اور وہ میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے آئیں. یہ مریم نواز صاحبہ نے ان کو دعوت دی ہے. تو مسلم لیگ نون ظاہر ہے کہ وہ اپنے قائد کی وطن 4 سال بعد وطن واپسی پر جو ہے چاہتی ہے کہ بہت بڑا ان کا فقید المثال استقبال ہو. پھر جو مینار پاکستان پہ جلسہ ہے وہ بھی بڑا لاکھوں کا جلسہ ہو. تو مسلم لیگ نون ظاہر ہے کہ اپنی سیاست شروع کی ہوئی. اسی طرح ایم کیو ایم پاکستان جو ہے, ایم کیو ایم پاکستان نے پچھلے دنوں ملیز میں جلسہ کیا تھا, اب اورنگی ٹاؤن میں ان کا جلسہ ہے. تو وہ بھی جو ہے الیکشن کے اعلان سے پہلے ہی, الیکشن کا جو شیڈول آنا ہے, جو تاریخ آنی ہے, اس سے پہلے ہی انہوں نے باقاعدہ عملی طور پہ جو ہے وہ عوامی رابطے شروع کر دیے ہیں, عوامی جلسے شروع کر دیے ہیں. لیکن دوسری جانب بائیکاٹ کا بھی شور ہو رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جلسے تو اپنی جگہ ہیں, بائیکاٹ کا کیا ہوتا ہے, اس کو کتنا جو ہے وہ لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں. تو اسی طرح اور جو دوسری سیاسی جماعتیں وہ بھی بجائے اس کے کہ وہ فلسطین کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوں, لیکن ابھی تک ان کی جانب سے جو ہے خاص طور پر اس میں مسلم لیگ نون شامل ہے اور دیگر جماعتیں شامل ہیں, فلسطین کے حوالے سے ان کا ابھی کوئی احتجاج, کوئی جلسہ, کوئی مظاہرہ, کوئی ریلی, کوئی مطالبہ, کوئی ایکٹیویٹی ایسی سامنے نہیں آ رہی ہے. ہاں البتہ وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے تمام تر کوششیں اپنی سیاسی ایجنڈوں کو آگے بڑھانے کے لیے, اور جو متوقع الیکشن ہے اس میں اپنے آپ کو عوام کے اندر جو ہے وہ پذیرائی حاصل کرنے کے لیے وہ سارے کام ضرور کر رہی ہیں. دوسری جانب ایک سوشل میڈیا پر جو ویسے تو بہت ساری خبریں, ایک خبر یہ بھی ہے کہ جو دنیا کی جو سب سے بڑی فوڈ چین ہے میک ڈونلڈ نے اسرائیلیوں کے لیے باقاعدہ مفت کھانے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا, مفت کھانا کھلانے کا, مفت کھانا دینے کا. تو جب میک ڈونلڈ نے یہ اعلان کیا ہے تو دوسری جانب ظاہر میک ڈونلڈ کے جو ادارے ہیں وہ ساری دنیا میں ہیں, ریسٹورنٹ ہے میک ڈونلڈ کے. تو جہاں جہاں بھی مسلمانوں میں بہت زیادہ کوئی جذبہ پایا جاتا ہے, مسلمانوں سے جو بہت زیادہ محبت جو ہے وہ یکجہتی پائی جاتی ہے, تو وہاں میک ڈونلڈ کا بائیکاٹ بھی ہو رہا ہے. تو دیکھتے ہیں یہ جو بائیکاٹ ہے, وہ جو ایک تو یہ مہم چلی تھی پہلے کہ جناب آپ اگر اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ اس کی مذمت نہیں کر سکتے, اس کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے, تو کم از کم جو یہودی یا اسرائیل کی جو بنی ہوئی جو بنائی ہوئی اشیاء ہیں ان کا تو بائیکاٹ کر سکتے ہیں. بہت ساری اشیاء ایسی جن کا ظاہر ہے کہ ایک پوری لسٹ بھی ہے, لیکن خیر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ظاہر چیزیں تو ہم نے استعمال کرنی ہوتی ہیں. لیکن بہرحال ایک جذبے کی بات ہے. تو یہ میک ڈونلڈ کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ میک ڈونلڈ نے جو ہے وہ اسرائیلیوں کو مفت کھانا فراہم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. تو دوسری جانب جو مسلمان ہیں وہ فلسطینیوں سے یکجہتی کرتے ہوئے میک ڈونلڈ کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. تو یہاں بھی جو بائیکاٹ کی کیفیت ہے تو دیکھتے ہیں کہ بائیکاٹ زیادہ کامیاب رہتا ہے یا وہ جو اسرائیل کو جو وہ کھانا فراہم کرنے کی جو اس کا جو اعلان ہے وہ زیادہ جو ہے وہ مؤثر ثابت ہوتا ہے. تو ناظرین یہ ہماری آج کی گفتگو. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں, میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں,
اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔